السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اور بآواز بلند پڑھنے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار بہت مناسب ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، صاف طور پر اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں، بیٹھ جائیے دیکھ لیں گے ہم، بیٹھ جائیے۔ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، سبحان اللہ۔ شعر کا انداز دیکھیے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کہوں بھی نہیں کہا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، سبحان اللہ۔ انداز کیا پیارا ہے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو تمام انبیاء کرام کی ارواح کیا جواب دیتی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، سبحان اللہ۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سبحان اللہ۔ ادھر پر جاؤ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اللہ اکبر۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ ہر نبی تاجدار ہیں دونوں عالم کے، ہر نبی تاجدار ہیں دنیا اور آخرت کے۔ اللہ نے نبیوں کو وہ مقام عطا فرمایا، مگر ان انبیاء کے بھی تاجدار میرے مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات،
اور کوئی وہ ہے جسے سب میں درجوں بلند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا صاف طور پر بیان فرمایا کہ انبیاء و مرسلین میں انبیاء کرام کے بھی مراتب و درجات الگ الگ ہیں۔ ہر نبی اور ہر رسول کا مقام ایک نہیں، ہر نبی اور رسول کے مقام اور درجات میں کچھ تفاوت ہے۔ کسی کو اللہ نے کلیم بنایا، کسی کو اللہ نے نجی بنایا، کسی کو اللہ نے خلیل بنایا، کسی کو اللہ نے روح اللہ فرمایا۔ ایک مقام پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء و مرسلین کی باتیں کر رہے ہیں۔ صحابیوں میں سے کسی نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، کہیے سبحان اللہ۔ کسی نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ کسی نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ کسی نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ یوں ہی بات کر رہے تھے کہ اسی بیچ میں دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ میرے آقا اپنے حجرہ انور سے ان صحابہ کے مجمع میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، ہم نے تمہاری باتوں کو سنا اور تم نے جو کہا وہ یقیناً سچ ہے۔ تم نے کہا آدم صفی اللہ ہے، بے شک آدم صفی اللہ ہے۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تم نے کہا نوح نجیح اللہ ہے، بے شک نوح نجیح اللہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ، میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں الا سنو، کان کھول کر سنو، اچھے سے سنو، الا وانا حبیب اللہ، سبحان اللہ۔ سنو سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، سبحان اللہ۔ معاملہ یہ ہے میرے مصطفیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا میں بھی تو خلیل اللہ ہوں، میں بھی تو کلیم اللہ ہوں، میں بھی تو روح اللہ ہوں، میں بھی نور نجیح اللہ ہوں، میں بھی صفی اللہ ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، سنو سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس میں بہت بڑا راز ہے، اس لیے کہ جو حبیب ہوا کرتا ہے وہ کلیم بھی ہوا کرتا ہے، وہ صفی بھی ہوا کرتا ہے، وہ روح اللہ بھی ہوا کرتا ہے۔ حبیب اللہ یہ ایک ایسی صفت ہے جس میں تمام صفتیں جمع ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، چون کر قدم نبی بولے یہ جبریل امی یا رسول اللہ آپ سا کوئی رہی، آپ سا کوئی رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، یہ جس انبیاء کی تم باتیں کر رہے ہو یقیناً اللہ نے انہیں وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہے، مگر میں جو ہوں نا اللہ کا حبیب ہوں، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ولا فخرا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، جانتے ہو میں ہی وہ ہوں کہ لواء الحمد بروز قیامت میرے ہاتھ میں عطا فرمایا جائے گا۔ ولا فخرا، اور اس بات پر مجھے کوئی فخر اور گھمنڈ نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافع و انا اول مشفع، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخرا، اور اس بات پر مجھے کوئی تکبر نہیں ہے، یعنی بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول الآخرین و انا امام الاولین والآخرین، میں اولین اور آخرین کا امام بنایا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں، ذرا اس منظر کو سوچئے۔ ابھی ہم مصطفیٰ کا بیان کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے بڑا پیارا لگ رہا ہے، کوئی مفتی تقریر کر رہے ہیں بڑا پیارا منظر ہے، اور اگر اسی بیان کو اعلیٰ حضرت کر رہے ہوتے تو کتنا پیارا مجمع ہوتا۔ اسی بیان کو غوث اعظم کرے تو مجمع کا عالم کیا ہوگا، اسی بیان کو امام اعظم کرے تو مجمع کا عالم کیا ہوگا، اسی
اسی کو مولا کائنات بیان کرے تو اس کی شان کیا ہوگی، اسی کو اگر حضرت عثمان ذوالنورین بیان کرے تو اس کا مقام کیا ہوگا، اسی کو حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا، اور مقام مصطفیٰ اگر ابو بکر کی زبان سے کوئی سنے تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر و عمر ہے، عثمان و علی ہے، اور مقام مصطفیٰ خود مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انا اول شافعین وانا مشفعین، میں ہی قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ صحابہ پر کیا رقت طاری ہوگی، وہ مجمع کتنا سہانا ہوگا، اللہ کی رحمتیں کتنی جھما جھم برس رہی ہوگی۔ مصطفیٰ خود اپنی مدح و ثنا کو بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض سے فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض سے افضل کیا۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کا مقام ایک طرح نہیں ہے۔ ہاں، نفس نبوت میں ہر نبی ایک طرح ہے۔ آج میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ عقائد کی گفتگو ہے، یہ عقائد کو مضبوط کرنے والی گفتگو ہے۔ فضائل کی گفتگو الگ ہوا کرتی ہے، مسائل کی گفتگو الگ ہوا کرتی ہے۔ یہ جو عقائد جو بات ہو رہی ہے یہ عقائد کے تعلق سے ہے، ہم اور آپ کو اس پر جاننا ضروری ہے، اور ہم اور آپ کو اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ انبیاء و مرسلین کے مقامات الگ الگ ہیں۔ ہاں، نبی ہونے کے معاملے میں تمام انبیاء برابر ہے، ایسا نہیں ہے کسی کی نبوت کا درجہ الگ ہو اور کسی کی نبوت کا درجہ بلند ہو۔ ہر نبی نفس نبوت کے اعتبار سے برابر ہے، ان میں کوئی کسی پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، مراتب کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے انبیاء و مرسلین کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل تو میرے مصطفیٰ ہی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ، یعنی جب ہم آئے اور رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ آیا، میرے آقا اسی وقت کے لیے نبی بن کر آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں خدا کی تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اب مصطفیٰ سے پہلے جو آئے ان کے لیے بھی مصطفیٰ نبی بن کر کے آئے، آقا کے بعد جو زمانہ آئے گا آقا ہر زمانے کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ انبیاء کرام جو پہلے تشریف لائے کسی کا زمانہ مقجد تھا، کسی کا ایریا مقجد تھا، محدود تھا، وہ اس ایریا کے لیے نبی ہے، کوئی اس مقام کے لیے نبی ہے، کوئی اس زمانے کا نبی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے دائرہ نبوت پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اب مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ رسول پاک کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل مقام اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں اللہ نے سب سے افضل و اعلیٰ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ان انبیاء و مرسلین کو اولو العزم مرسلین کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین میں ان کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ کن سے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی بات جب آئی تو ایک بات اور ذہن میں ابھر آئی تفسیر کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ فرعون کو اللہ نے ڈبا دیا، اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ پورے مصر میں بنی اسرائیل قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کو حکم ہوا، پیارے کلیم انہیں لے کر کے ملک شام کی طرف جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلتے ہیں تو جب وہ اپنے مقام پر آپ پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا، پیارے کلیم اب کوہ طور پر آؤ اور توریت لے کر کے جاؤ، تاکہ ان بنی اسرائیل کے لیے ایک دستور ہو، ایک نظام ہو، کتاب ہو، جس کے ذریعے انہیں حلال و حرام کی باتیں بتائی جائیں۔ اے پیارے کلیم کوہ طور پر آئیے اور توریت لے کر کے جائیے۔ 30 دن کا آپ ان سے بول کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے کلیم کوہ طور پر آنے سے پہلے ایک چلہ کرو، ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے روزے رکھو، اعتکاف کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک روزہ رکھتے ہیں اور معتکف ہو جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے، حضرت ہارون علیہ السلام کی سرپرستی میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ 30 دن آپ نے روزہ رکھے، اعتکاف کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کوہ طور پر جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ آپ نے سوچا، یار بہت دن ہو گیا روزہ رکھ رہا ہوں، مسواک نہیں کیا، روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں بدبو سی، منہ میں بو سی آ رہی ہوگی، اللہ سے کلام کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، چلو منہ کو صاف کر لیا جائے۔ آپ نے مسواک کر لیا، اور مسواک کرنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے ہی والے تھے۔ کلا اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، اے پیارے کلیم تم نے مسواک کیوں کر لیا؟ تم نے مسواک کیوں کر لیا؟ عرض کیا، مولا یہ معاملہ ہے، میری منہ سے بو آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہی بو تو ہے مشک سے بہتر لگتی ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار کے منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہے۔ اے پیارے کلیم ہمیں وہی بو لے کر اپنے منہ میں وہی بو لے کر ہم سے کام کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اب 10 روزہ اور رکھو، پھر ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب 10 روزہ اور رکھتے ہیں اور 10 دن اعتکاف کرتے ہیں۔ 40 دن ہو گئے، ایک چلہ پورا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلام کیا رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا؟ کیا کلیم اللہ میرے مصطفیٰ کا لقب نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کے بارے میں کلم اللہ قرآن میں صاف نہیں آیا؟ تو کیا میرے رب نے اپنے محبوب سے بات نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ کلیم اللہ کو کوہ طور پر اللہ نے اپنے کلام سے نوازا اور مصطفیٰ کو عرش اعظم پر اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے کلام سے نوازا ہے، اس لیے مصطفیٰ کلیم اللہ بھی ہے حضرات محترم۔ اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں کوئی وہ ہے جن کو ہم نے درجوں بلند فرمایا۔ اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قریب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امام النبیین بنایا، اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنایا، اپنے محبوب کو شفیع المذنبین بنایا۔ مقام محمود میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا جائے گا، لواء الحمد میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا جائے گا، باب شفاعت میرے مصطفیٰ کھولیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی مقام اسی حدیث میں میرے آقا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ سنو، میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکھٹائیں گے، اور وہ فتحا لہو، میں اور اس جنت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا، فادخلھا، تو میں اس میں داخل ہوں گا۔ ایک مقام پر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جنت انبیاء و مرسلین پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور امت کے اعتبار سے جنت دوسرے امتیوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑی بلند و بالا شان عطا فرمائی۔ اب مسئلہ سماعت فرمائے، یہ کہنا انبیاء و مرسلین کے لیے، اس لیے ہم بولتے ہیں نا کم و بیش 1,24,000، کم و بیش، کم ہو اس پر بھی ہمارا ایمان، زیادہ ہو اس پر بھی ہمارا، کوئی کہے نہیں میں تو 1,24,000 ہی کو مانوں گا بس، ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔
ہمیں یہ کہنا ہے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان، اب 1 لاکھ سے زیادہ ہو یا 1 لاکھ سے کم ہو، ہر نبی پر ہمارا ایمان۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں ایک تعداد کو فکس کر کے یہ کہنا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں باقیوں پر نہیں، ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء و مرسلین کو معجزات عطا فرمائے۔ نبی اپنی قوم میں سب سے بلند و بالا شخص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاورفل بنا کر کے پہنچاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین سے لوگوں نے معجزات طلب کیے، انہوں نے معجزات دکھائے۔ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، اپنی محفلوں میں میرے مصطفیٰ ہی کا ذکر کرتے رہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کرشن نبی تھا، یہ جو صوفیہ کہلانے والے تھے، کہلانے والے کچھ منہ بولے صوفی، ایک تو عجیب تماشا ہے۔ صوفی جو ہے یہ ایک ایسا لقب تھا جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کو دیا جاتا تھا، اپنے منہ سے کوئی صوفی نہیں بولتا تھا، مگر اب تو حضرت والا اپنے نام کے ساتھ صوفی لکھ رہے ہیں، اپنے نام کے ساتھ اپنے منہ سے لکھنا بولنا صوفی، یہ عقل مندی نہیں ہے اور یہ کوئی سرنیم نہیں ہے، یہ کوئی برادری نہیں ہے، یہ اللہ والوں کو دیا ہوا بزرگوں کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت کے مقدس بندے جنہوں نے صوف کا لباس پہنا، یعنی اون کا لباس پہنا، جنہوں نے کمبل اوڑھا، اس قسم کے قیمتی کپڑے ہم اور آپ جو پہن رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے اس کو ہاتھ نہ لگایا، اونی کپڑا پہنا، موٹا موٹا کھردرا کپڑا پہنا اور کمبل کا لباس پہنا اور ساری زندگی یاد الہی میں مست گزار دیا۔ اللہ والے انہیں صوفی کہا کرتے تھے جنہیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر آج صوفیت کی کھیتی اگی ہوئی ہے جیسے سیادت کی کھیتی اگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آج تو کہیں کہیں ایسا بھی چل رہا ہے خلافت لو سیادت لو، کل تک خان تھا آج سید بن گیا، کل تک کچھ تھا آج سید بن گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا جو سید کہے اس کی تعظیم کرو، وہ جو ہو وہ جانے، مگر ہمیں جس کے بارے میں معلوم ہے کل تک یہ پٹھان تھا آج سید، ایسے کی تعظیم ہم پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم رہو اور سید کہلا رہا ہو اسے سید مانا جائے گا، مگر کل تک کچھ آج سید، یہ کون سا سید؟ ایسے سید کی ہرگز تعظیم واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صوفیت تو جو نام نہاد صوفی ہیں، جو زندیق ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان میں سے کچھ صوفیوں کے بارے میں سنا، وہ کہہ رہے ہیں رام بھی نبی تھا معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے کرشن بھی نبی تھا معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے شنکر بھی نبی تھا معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو اچھا سندیش دیا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو اچھے راستے پر چلایا ہے، اور نبیوں کا بھی یہی کام تھا، اس لیے یہ نبی ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غیر نبی کو نبی ماننا یہ کفر ہے، اور جو نبی ہو اسے نبی نہ ماننا بھی کفر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، نعت پڑھنے والے شعراء بھی یہاں پر حاضر ہیں، معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس قسم کے کلام اگر کسی کے سامنے آئے جن میں رسول پاک کی تو اچھی تعریف کی جا رہی ہو، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اس میں دوسرے انبیاء و مرسلین کے بارے میں ہلکے الفاظ آ جائے، ایسی نعت کا پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کفر ہو جائے گا۔ تمام انبیاء و مرسلین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند و بالا شان رکھتے ہیں، وجاہت والے ہیں، مقرب ہیں، ان سے افضل خدا کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ تمام انبیاء کے تاجدار ہیں، مگر ہر نبی خدا کی بارگاہ میں مقرب ہے، معظم ہے، محترم ہے۔ پچھلے سال ایک جگہ میلاد میں گئے، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، جبل پور ہی کے شاعر تھے، بڑے بڑکے شاعر تھے، بہرحال نام نہیں لینا چاہتے، انہوں نے حضور کی تعریف کرتے کرتے کہا گھبرا کر ہر نبی نے خدا سے یہ کہا معاذ اللہ۔ انداز لہذا دیکھیے، گھبرا کر ہر نبی نے خدا سے کہا بھیج دے مصطفیٰ کو، یہ دنیا ہمارے سنبھالے نہیں سنبھلتی معاذ اللہ۔ اتفاق سے ہم بیٹھے تھے، ہماری تقریر تھی، رہا نہیں گیا، ہم نے کہا توبہ کرو شاعر صاحب، کیا کہہ دیا تم نے؟ مصطفیٰ کی تعریف
दीगर नबियों की बुराई, ये नबियों की तौहीन है। किस नबी ने कहा घबरा कर? कौन नबी घबरा रहा था? किस नबी ने कहा दुनिया हमारे संभाले नहीं संभलती? नबियों की बात करते हो, अगर पढ़ना है उनकी बारगाह में, अंबिया की बारगाह में कुछ बातें कहना है तो मेरे इमाम अहले सुन्नत से सीख ले। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, हाँ ताजदारों का आका हमारा नबी है। मेरे आला हजरत से सीख, मैंने कहा मेरे आला हजरत से सीखो। ये क्या पढ़ दिया तुमने? घबरा कर? कौन नबी घबराया? कहां लिखा है नबी घबराया? नबी घबराने वाली जात नहीं है। नबी तमाम बहादुरों की जान हुआ करते हैं, नबी तमाम शानदारों की शान हुआ करते हैं। नबी घबराते नहीं है। कैसे तुमने घबराने का लफ्ज इस्तेमाल किया? और तुमने ये भी कहा हम दुनिया हमारे संभाले नहीं संभलती। अबे मैंने कहा ये क्या बोल दिया? एक गौसे आजम का मामला ये है, कुतुब आलम का मामला ये है, नबी के शहजादे का मकाम ये है, सारी कायनात की बागडोर संभाले हुए। सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत ने जैसा जुमला है वैसा सुभान अल्लाह बोलिए आप। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला हो, फर्दुल अहबाब है, कुतुबुल अक्ताब है, सारी कायनात की बागडोर मेरे आका गौसे आजम के दस्ते विलायत में है। जब इनकी शान ये है तो मुस्तफा की शान क्या है, अंबिया की शान क्या है? सुभान अल्लाह। मुल्क कौनैन में मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, दोनों आलम का हर नबी ताजदार हुआ करता है। हर नबी कायनात को मुट्ठी में रखता है। क्या जमीन, क्या जमाना, क्या नीचा, क्या ऊपर, क्या सूरज, क्या चांद, हर चीज नबियों के इख्तियार में हुआ करती है। तुमने ये शेर पढ़ दिया बाबा लूटने के लिए, नजराना लूटने के लिए। तौबा करो। बहरहाल उसने थोड़ी देर बहस किया, अल्लाह जाने तौबा किया कि नहीं किया। हम तो यही खुदा से उम्मीद रखते हैं कि उसने बाद में ही सही तौबा तो कर लिया होगा, इसलिए हरगिज़ ऐसे अशार न पढ़े जाएं। आला हजरत फरमाते हैं नाक दो तलवार में चलने से भी ज्यादा खतरनाक है। समझ में आया? बढ़ते हो तो खुदा तक पहुंच गए, घटते हो तो नबियों की तौहीन होती है। दोनों के बीच में चलना है, न हद से बढ़ना है ना घटना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमें तमाम अंबिया और मुरसलीन की ताज़ीम और तौक़ीर की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। बातें बहुत सी हज़रात, अक़ायद पर गुफ्तगू चलती है तो जज्बात मचलते हैं। अल्लाह ताला हम सुन्नियों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कल की तकरीर थोड़ा पहले शुरू करेंगे क्योंकि 10:30 बजे से दर्स है, तो आप हज़रात वक्त पर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाज़िरी को और हाजी साहब के इंतज़ामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।